دی است حسین دی پناہ است حسین سرداد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نہ دست در دست یزید حقا کے بنا اے لا الہ است حسین۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 72 نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان شعیب زیدی۔ ناظرین، ہمارا خاص پروگرام 72 نیوز کا آج کے دن نشر ہوتا ہے، وہ ہے ادبی بیٹھک، لیکن محرم الاحرام کے احترام میں 72 نیوز نے اس پروگرام کا نام بدل کر، اس پروگرام کا عنوان بدل کر، اس کا مضمون بدل کر اس کو ادبی مسالمے کے نام سے ترتیب دیا، لیکن اس کی بنیاد بالکل ویسے ہی رکھی جیسے ہماری ادبی بیٹھک کا بنیاد رہتی ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ایک مہمان ہمیں ہندوستان سے جوائن کریں اور ایک مہمان ہمارے ساتھ پاکستان سے جوائن کریں۔ پروگرام کی تاخیر ڈاکٹر ندیم نقوی کی شمولیت کی وجہ سے تھوڑی سی تاخیر ہو گئی۔ ڈاکٹر ندیم نقوی کسی ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے پروگرام میں شامل نہیں ہو سکے، لیکن ہم شکر گزار ہیں اس رب ذوالجلال کی کہ جس نے ہمیں ایسے لوگ دیے ہیں یقیناً کہ جو اگر ضرورت پڑے کسی مشکل میں تو وہ مشکل میں کوئی نہ کوئی ایسا سبب پیدا کر دیتے ہیں کہ جو تو ندیم نقوی کی جگہ ہمیں پاکستان سے جوائن کیا ہے جناب یاسین بلتستانی نے۔ یاسین صاحب، بہت شکریہ 72 نیوز کو ٹائم دینے کا پاکستان سے۔ بڑی نوازش، بہت شکریہ۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں جو ہمارے مہمان دل سے بھی ہمارے مہمان ہیں، اور یاسین کے بھی مہمان ہوئے، وہ ہمارے بھی مہمان ہیں، 72 کے بھی مہمان ہیں۔ یہ خاص مرتبہ ہمارے ہندوستان سے جو لوگ بھی شامل ہوتے ہیں یہ ان کے لیے حاصل ہوتا ہے۔ ہم شکر گزار ہیں جناب ڈاکٹر قمر عابدی صاحب کے کہ جو ہمارے ساتھ ہندوستان سے شامل ہوئے۔ ڈاکٹر قمر عابدی صاحب، بہت شکریہ 72 کا وقت دینے کا سر۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے اس لیے مجھ کو سمجھا۔ ڈاکٹر صاحب، 72 نیوز کی یہ کوشش ہے اور الٹیمیٹلی ہم اس پہ اور بعد میں بات کریں گے، ادبی بیٹھک کو ہم نے ادبی مسالمے سے تبدیل کیا اس عنوان سے کہ کم از کم ہمارا نام بھی، کیونکہ عاشقان امام حسین علیہ السلام پوری دنیا میں موجود ہیں، ان کو نہ کسی مذہب، نہ کسی رنگ، نہ کسی ملت کی ضرورت پڑتی ہے، حق حق ہے، باطل باطل ہے، اسی عنوان سے۔ تو آپ سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ چونکہ آپ پروگرام کا حصہ ہیں، آپ کا ہمارے مہمان ہیں، تو کچھ اپنے بارے میں کہ آپ نے شاعری کے حوالے سے جو بھی خدمات انجام دی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو آپ وہ بتائیں۔ ناظرین، میں پہلے شکر گزار ہوں جناب شعیب صاحب کا، جناب یاسین صاحب کی تشریف رکھتے ہیں۔ شاعری کے حوالے سے میں بہت اہم بات جو شعیب صاحب نے کی ہے اس حوالے سے کہ ادبی بیٹھک کا عنوان مسالمے کے طور پہ جو رکھا ہے، میں بہت ان کی پذیرائی کرتا ہوں اور بہت ان کا احسان مند ہوں کہ انہوں نے محرم کے ایام اعظم کی شروعات میں ہی مسالمے کے طور پہ ہم لوگوں کو شامل کیا۔ اور ظاہر بات ہے، بڑا پرانا شعر ہے کہ غم حسین میں کونین کی فطرت بدلتی ہے، تو یہ اگر تبدیل ہو گیا ہے تو اس میں تو ظاہر بات ہے کہ وہ جب ہر چیز بدل رہی ہے، غم حسین میں شامل ہے، تو اس میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا طریقہ نہ بدلیں۔ شاعری کے حوالے سے جہاں تک بات ہے، یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ شاعری تو خود بھی ایک چیز ہوتی ہے اور اس شاعری کو سیکھا نہیں جا سکتا۔ شاعری میں آپ بلندی حاصل کر سکتے ہیں، شاعری میں آپ جو چیزیں ایسی ہیں، سیکھنے والی چیزیں، بحر کی تمیز تو فطری ہوتی ہے، اب بحر کے نام کیا ہیں، اس کا وزن کیا ہے، یا اور یہ چیزیں جس طریقے سے ہوتی ہیں، جتنا مطالعہ بڑھے گا اتنا آپ کی فکر بڑھے گی، فکر کی جولانی بڑھتی ہے، شاعری سیکھنے کی ہوتی نہیں ہے۔ تو میں پروردگار کا شکر گزار ہوں کہ مجھ کو یہ نعمت اللہ کی طرف سے بحق محمد والے من عطا ہوئی، لیکن میں نے اس کا رخ موڑا۔ میں غزلیں بھی کہتا ہوں، میں نثری میدان میں بھی ہوں، افسانے بھی ہیں اور ساری چیزیں، میری پہلی کتاب بھی تنقید کی ہے، لیکن ظاہر بات ہے دریا اہل بیت سے وابستگی اس کو اپنی طرف کھینچ لے گئی، اور میرے دونوں مجموعے جو اب تک آئے ہیں وہ منقبت کے ہی ہیں۔ صحیح۔ تو اب آپ نے کہا کہ یہ نیچرل انسان شاعر ہوتا ہے، یہ یاسین بھائی ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو گفتگو، یہ جو بات انہوں نے کی نیچرل شاعر بننے کی،
تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز بالکل ایسے ہی ہے، یا کچھ استاد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی صحبت اور جن کا اثر اور جن کی پرسنالٹی اتنی متاثر کر دیتی ہے، جن کو دیکھ کے انسان کہتا ہے کہ یہ بھی لکھتے ہیں اور اتنے اچھے انسان ہیں، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے؟ جی، پہلی چیز تو میں بالکل ڈاکٹر صاحب کی بات سے متفق ہوں کہ ایک خداداد صلاحیت ہے جو انسان کے اندر جو ہے ودیت ہوتی ہے، اور اس میں نکھار کے لیے مزید جو اساتذہ ہیں، جو شعراء ہیں ہمارے کلاسک، جب بندہ انہیں پڑھتا ہے یا اساتذہ سے اصلاح لینے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں مزید نکھار اور مزید بہتری جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ آتی چلی جاتی ہے. لیکن یہ بنیادی طور پر جو فن ہے وہ ظاہر قدرتی طور پر انسان کے اندر جو ہے وہ خدا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ودیت ہے. اور پھر ظاہر ہے جیسے جتنے بہتر اساتذہ ملیں، جتنے بہتر ذوق و شاعری کا رکھے گا، جتنی بہتر وہ شاعری کا مطالعہ کرے گا، اتنا ہی اس کے تخیل میں، اس کے خیالات میں جو ہے وہ وسعت گہرائی پیدا ہوگی. اور ظاہر ہے کہ اس کا کلام بھی وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ وہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ سارا کا سارا بندے کے اپنے مطالعے پر ہے اور اس کی اپنی اسٹڈی پر ہے. جتنا واسط، جتنا وسیع اس کا مطالعہ ہوگا، اتنی بہتر انداز میں وہ بات کر سکتا ہے، نثر میں ہو چاہے شاعری میں ہو. تو دونوں چیزوں کے لیے مطالعہ بنیادی چیز ہے. تو جتنا وسیع مطالعہ ہے آپ نثر بھی اتنی بہتر کہہ سکتے ہیں، اور ظاہر ہے اس حساب سے آپ نظم بھی. یاسین صاحب، آپ ایک نوجوان شاعر ہیں اور اردو ادب سے اٹیچ ہیں، پڑھاتے تدریس سے بھی اٹیچ ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے نوجوان شاعر کے پاس یہ ساری جو ڈاکٹر قمر آپ جی صاحب نے ریکوائرمنٹ بتائی اور آپ نے جن کو اور ایکسپلور کیا، یہ ساری آج کے نوجوان کو پتہ ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے، یا یہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں؟ ماشاء اللہ دیکھا جائے تو کئی نوجوان شاعر ہمیں جیسے بہت سارے میری طرح کے ہیں بہت سارے شاعر، لیکن افسوس سے ایک بات یہ بھی کہنی پڑتی ہے کہ جو مطالعے کا شوق پہلے دور میں تھا وہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو جدیدیت آ گئی ہے، ٹیکنالوجی آ گئی ہے، دنیا کہنے کو ایک آپ کے کلک پر آ گئی ہے، لیپ ٹاپ میں کہتے ہیں جناب ہر چیز آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کو کہیں لائبریری جانے کی ضرورت نہیں، کہیں کتابیں کھنگالنے کی ضرورت نہیں. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ جو مطالعے کی ایک روایت پہلے موجود تھی وہ بہت کم ہوتی چلی جا رہی ہے، نوجوانوں میں بھی کم ہو رہی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ رفتہ رفتہ یہ صورتحال بڑھتی چلی جا رہی ہے اور کتاب سے دوری بڑھتی چلی جا رہی ہے نوجوان نسل کی. تو جتنی کتاب سے دوری بڑھتی چلی جائے گی اتنا معیار جو ہے ادب کا بھی، شاعری کا بھی، آپ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ گرتا چلا جائے گا. تو یہ مطالعہ، کتاب ضروری ہے، جتنی ظاہر مطالعہ ہوگا تو بہتری ہوگی. تو انشاءاللہ امید رکھنی چاہیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ بہتری آئے گی اور دوبارہ سے نوجوان طبقہ جو ہے وہ کتاب بینی کی طرف، کتب بینی کی طرف جو ہے پھر سے راغب ہوگا. تو بہتری کی امید ہے انشاءاللہ. ڈاکٹر قمر عابدی صاحب، انہوں نے کہا آپ یقیناً زیادہ تجربہ کار ہیں اس معاملے میں، اس کے علاوہ آپ دیکھیے آج کے فی زمانہ جو مسائل ہیں اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتاب بینی کے لیے، کتب بینی کے لیے کس طرح رجوع کروایا جائے بچوں کو، نوجوان نسل کو کس طرح سے؟ دیکھیے ایک بہت بنیادی چیز یاسین صاحب نے کہی ہے، میں اس کی طرف متوجہ کرانا چاہتا ہوں لوگوں سے کہ جو نئی نسل آئی ہے، جو شاعری کے حوالے سے آئی ہے اور کتب بینی برائے نام بھی نہیں ہے، اس میں دو طبقہ ہے. ایک جو واقعی محنت کر رہا ہے، وہ اس کی بات میں الگ کر رہا ہوں، واقعی وہ آگے چل کے وہ اردو ادب میں اپنا نام ان کا ہوگا اور ہونا بھی چاہیے. جو محنت کرے گا ظاہر بات ہے، وہ جیسے آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ نکھار شاعری فطری ہے، لیکن نکھار جو ہے وہ کتابیں لاتی ہیں، صحبت لاتی ہے، نشستیں لاتی ہیں، پریکٹس لاتی ہے. جتنا آپ جیسا کہیں گے ویسا آپ کو ہوگا. لیکن کتب بینی ایک ایسی چیز ہے جو خیالات کی بلندی کو عطا کرتی ہے، خیالات کو. اس کی طرف سے ہمارا معاشرہ، ہمارا نیا نوجوان جو ہے ہمارا، وہ اس سے ہٹ رہا ہے. ظاہر بات ہے ملٹی میڈیا کا زمانہ ہے، میڈیا کا ہی حوالہ ہے اور وہ اس کے پاس کتاب پڑھنے کا وقت نہیں ہے. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے. اچھا، اس میں بتلا دوں ایک چیز کہ پہلے شاعر فطری طور پر شاعری کسی کے ذہن میں ہوتی تھی، وہ شاعر ہوتا تھا، اس کے بعد پھر وہ دھیرے دھیرے اردو پڑھنا سیکھتا تھا، اس کے بعد پھر اس کو اساتذہ اس کو جو ہے نکھارتے تھے، اس کے بعد پھر وہ ایک عمر طے کرتا تھا، پھر وہ شاعری کی اس میں معراج پہ پہنچتا تھا. یہ وہ منزلیں ایک منزلیں ہیں پوری، وہ اب الٹا ہو گیا ہے اس کا. اب پہلے اس کے بعد اگر وہ دل چاہتا ہے اور اگر پھر ضرورت پڑی تو پھر وہ شاعری کی طرف رجوع کرتا ہے. اس کے ذمہ دار ہمارے سینئر شعراء ہیں جو ان کو لکھ لکھ کے کلام دے کرتے ہیں، متشعروں کو جو ہے وہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارے سینئر جو شعراء ہیں وہ نئے لکھنے والوں کی تربیت کریں،
ان کے کلام کو تکیے کے نیچے رکھ کے نیا کلام نہ دے دیں ان کو سکھانے کی کوشش کریں, ان کو کتاب کی طرف راغب کریں کہ دیکھو بنیادی چیز ہے علم حاصل کرنا. جب تک تم دوسروں کو کلام کو نہ پڑھو گے, جب تک تم اساتذہ کے یعنی اس کے کلام کے بغیر آپ امید کر سکتے ہیں کہ کوئی آدمی مرثیہ لکھ لے یا کوئی آدمی سلام لکھ لے, یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ ہم لوگوں کو عطائے فرش عزا ہے کہ ہم لوگ جو نہیں پڑھ سکتے ان کو کم سے کم انیس کے اور دبیر کے اور اساتذہ کلام مجلسوں میں سننے کو مل جاتے ہیں, تو وہ ذہنی طور پر ہم لوگ آمادہ رہتے ہیں, ہمارے ذہن جو ہے وہ ہموار رہتے ہیں. لیکن اگر ہم کتاب نہیں پڑھیں گے یا کتابوں سے دور ہو جائیں گے تو ظاہر بات ہے وہ عمر بہت لمبی نہیں رہے گی اور پھر شاعری میں ریپیٹیشن آئے گا. میں یاسر صاحب آپ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ کہ شاعری میں ریپیٹیشن ایک عیب ہے. صحیح. ہاں, یہ آپ اسی تخیل کے ارد گرد گھوم رہے ہیں, جس کے مطلب آپ مطالعہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں اور آپ کتابوں سے دور ہیں. کتابوں کی طرف اب وہ اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے. اب تو بہت ذرائع ہو گئے ہیں کہ بہت سی کتابیں واٹس ایپ پہ آ گئی ہیں, ایک بہت اچھے گروپ بن گئے ہیں جس کے اندر آپ اگر سرچ کیجیے تو ساری کتابیں اویلیبل ہیں آپ کو. تو اب وہ جا کے آپ کو کسی لائبریری میں بھی نہیں بیٹھنا ہے, آپ کو اپنے گھر پہ ہی اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں. بھی لاک ڈاؤن میں اتنی کتابیں میں نے پڑھ لی کہ جتنی کتابیں میں ایسے نہیں پڑھ پاتا تھا وہ سب سرچ کر کے نکال کے. ہمارا عابدی صاحب آپ نے پھر لاک ڈاؤن میں لکھا بھی زیادہ ہوگا نا. میں نے لکھا خوب, میں نے کئی گفتگو آپ سے کرتے رہیں گے, پوچھتے رہیں گے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تاکہ ہمارا جو طریقہ ہے وہ کم از کم مسالمے کو ہم پورا اس طرح سے لے سکیں. بہت سارے ناظرین ہمارے ایسے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں کہ ہم آپ سے اور یاسین صاحب سے پھر سنیں, پھر بات کریں. تو اب آپ ہمیں کیا سنانا چاہیں گے اس وقت میں, جو آپ نے لاک ڈاؤن میں لکھا یا اس سے پہلے لکھا وہ سنا رہے ہیں؟ میں نے ایک کلام میں نے امام حسین, کیونکہ مسالمہ ہے, میں امام حسین سے الگ نہیں ہونا چاہتا. بالکل. اور میں اس کو میں آپ کے سامنے حاضر کر رہا ہوں. اور اس کا تاثر یہ ہے کہ جب میں کربلا سے لوٹا تھا تو وہ اور ابھی بھی جو ہے وہ اس سے الگ نہیں ہو پایا ہوں, اپنے کو الگ نہیں کر پایا ہوں, کسی کا کوئی بھی الگ نہیں ہو پاتا. تو اس تاثر کے حوالے سے میں نے ایک مطلع اور چند شعر حاضر کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں, بنظر اصلاح ہے, اساتذہ سن بھی رہے ہوں بہتر. حاضر کرتا ہوں کہ شہرک کٹی ہوئی ہے گویا حسین ہے. شہرک کٹی ہوئی ہے گویا حسین ہے, خنجر تیری شکست کے زندہ حسین ہے. سبحان اللہ, خنجر تیری شکست کے زندہ حسین. شہرک کٹی ہوئی ہے پگویا حسین ہے, خنجر تیری شکست کے زندہ حسین ہے. اور زم ہو رہے ہیں شوق سے آ کے, اس لیے زم ہو رہے ہیں شوق سے آ کے, اس لیے قطرے سمجھ رہے ہیں کہ دریا حسین ہے. سمجھ رہے ہیں کہ دریا حسین ہے. ملاحظہ فرمائیں کہ شعر حاضر کر رہا ہوں کہ خوشبوئے جس میں مرسل اعظم بکھر گئی. سبحان اللہ, حسین و منی و انا من حسین. سبحان اللہ. جس میں مرسل اعظم بکھر گئی, لگتا ہے درمیان سے گزرا حسین ہے. سبحان اللہ. درمیان سے گزرا حسین ہے, لگتا ہے درمیان سے گزرا حسین ہے. ہندوستانی تہذیب آپ کے نظر میں ہے, اس حوالے سے بھی شعر ملاحظہ فرمائیں کہ لگتا ہے درمیان سے گزرا حسین ہے. ہندوستان کی تہذیب جو ہے وہ ایک ملوا تہذیب ہے, جہاں پہ ہر آدمی نام حسین لیتا ہے, وہ چاہے کسی مذہب کا ہو چاہے کسی ملت کا ہو. وہ اپنے دیوتاؤں کو بھی مانتا ہے, مگر وہ امام حسین کے حوالے سے جب محرم آتا ہے تو وہاں کی عورتیں زلجنا کے سامنے دودھ اور جلیبی لے کے کھڑی رہتی ہیں منت کے طور پہ. بڑا ایک عجیب یہاں کا, آپ شعیب صاحب آپ تو بہتر جانتے ہیں اور جو ہندوستان سے تہذیب سے وابستہ ہیں, کہ کبھی کبھی تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیا معاملہ کیا ہے. اس حوالے سے ملاحظہ فرمائیں کہ ہر ذی شعور شخص کا حق ہے حسین پر. واہ, کہ ہر ذی شعور شخص کا حق ہے حسین پر. آپ نے جو ہے نا سب ختم کر دیا. ہمارا حسین ہے, یہ صرف ہمارا حسین ہے. ہر ذی شعور شخص کا حق ہے حسین پر, یہ مت کہو کہ صرف ہمارا حسین ہے. فرمائیں کہ دورے جفا پرست میں ہو کوئی یا نہ ہو, واہ, دورے جفا پرست میں
ہو کوئی یا نہ ہو، میری طرف سے بولنے والا حسین ہے، اوہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ یہ سبحان بولنے والا حسین ہے، اور نکھت ہے جیسے پھول کی تقدیر ہے قمر، یہ اللہ اللہ۔ نکھت ہے جیسے پھول کی تقدیر ہے قمر، شامل میری حیات ایسا حسین ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام حسین کو کسی دائرے میں باندھ بھی نہیں سکتے، کربلا کسی ایک کی جاگیر ہے بھی نہیں۔ میں نے اس منظر میں کہا ہے کہ یہ مت کہو کہ صرف ہمارا حسین ہے۔ حسین ہے میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں اس حوالے جی سے، بہت حالانکہ اگر ہو تو بہرائچ میں ایک جلوس نکل رہا تھا محرم کا، جی جی اور میں نے کتاب میں اس کو تذکرہ کیا ہے، جو مرثیے کی میری ترفیدی کتاب ہے، جس میں نے تذکرہ کیا اس کا واقعہ۔ تو جلوس نکل رہا تھا، وہاں پہ پیچھے ایک، یہاں دہے بولے جاتے ہیں ہندوستان میں، جو ہندو عورتیں وہ 10 دن تک ایک بین کے طور پہ بیٹھ کے چاروں طرف ایک بیان کرتی ہیں۔ تو اس میں وہ کچھ عورتیں جو ہے وہ شکوہ کر رہی تھی پیچھے پیچھے چل کے اچھا کہ ہے رام ہمارا حسین مار دیا گیا۔ اچھا یہ جملہ اس کے وسط دیکھیے کہ ایک عورت جو ہندو کو اپنا آرادھ مانتی ہے، اپنا بھگوان مانتی ہے، اپنا دیوتا مانتی ہے، وہ اس سے شکوہ کر رہی ہے کہ میرا حسین مار دیا گیا۔ اوہ کہ آپ گہرائی دیکھیے، وہ سمجھ میں ایسے ایک جملے میں نہیں آئے گی، لیکن جو صاحب نظر ہے اس کو دیکھیں کہ وہ بالکل اپنے آرادھ سے، جس کو وہ اپنا مانتی ہے، اس سے شکوہ کر رہی ہے کہ میرا حسین مار دیا گیا۔ حسین مارا دیا۔ یہ جو آفاقیت ہے امام حسین کی، وہ مجھ کو نہیں لگتا یہ کسی کردار میں ہے، کسی کریکٹر میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یاسین صاحب آپ سے بھی ہم چاہیں گے کہ آفاقیت کے حوالے سے کہ یہ جو کردار ہے، یہ جو چیز بتائی انہوں نے امام حسین کے حوالے سے، ہم سب جانتے ہیں، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ کچھ بھی آپ سے بھی اس معاملے میں کچھ آپ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا لکھتے ہیں، اور ہر طرح سے غزل میں بھی لکھا آپ نے، منقبت میں بھی ہے، سلام میں بھی ہے۔ تو کیا آپ ہمارے ناظرین کو 72 نیوز کے اس ادبی مصالحے میں آپ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو کیا سنانا چاہیں گے؟ جی ایک بس چند اشعار ہیں امام حسین کی شان میں، امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے پسند فرمائیں گے، مولا اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دعا دی ہاتھ میں مطلب ہے کہ کربلا دل قرار ہے شبیر، واہ کربلا دل، کیا زبردست زمین ہے، واہ کربلا دل قرار اے شبیر، جان تجھ پر نثار ہے شبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کربلا دل قرار ہے شبیر، جان تجھ پر نثار ہے، اور جس پہ نازاں ہر ایک خلقت ہو، واہ 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 جس پہ واہ، نازاں ہر ایک خلقت ہو، رب کا وہ شاہکار ہے شبیر، سبحان رب کا اللہ۔ وہ شاہکار ہے شبیر، اور جس کے دل میں یزید بستا ہے، آہا جس کے دل میں یزید بستا ہے، اس کے سینے میں خار ہے شبیر، خواہ کیا شبیر، کہنے ہیں، سبحان اللہ، کیا کہنے سب آپ۔ اس کے سینے میں خار ہے شبیر، اور پھر یزیدی ہوئے ہیں سفارہ۔ سبحان اللہ، پھر یہ ملاحظہ ہو کہ امام زمانہ کے حوالے سے اس میں ہے کہ پھر یزیدی ہوئے ہیں صف آرا، پھر تیرا انتظار ہے شبیر، سبحان اللہ سبحان یزیدی ہوئے ہیں صف آرا، پھر تیرا انتظار ہے شبیر۔ اور نبی کریم کی حدیث کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، تو اس حوالے سے کہ تو جسے چاہے بخش دے جنت، تو جسے چاہے، واہ واہ واہ، بخش دے جنت، یہ تیرا اختیار ہے شبیر، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ، کیا کہنے یہ سب تیرا کیا کہنے۔ اختیار ہے شبیر۔ اور یہ شعر ملاحظہ ہو کہ دین احمد حسین گلشن ہے، واہ، دین احمد حسین گلشن ہے، بہت خوبصورت سا، بہت خوبصورت، واہ واہ واہ، اور اس کی بہار ہے شبیر، شبیر، کیا سبحان کہنے اللہ ہیں، سبحان حسین گلشن ہے، اور اس کی بہار ہے شبیر، اور تیرا دشمن ذلیل دنیا میں، سبحان تیرا اللہ، دشمن ذلیل دنیا میں، تیرا دشمن ہی خار ہے شبیر، شبیر، تیرا سبحان دشمن اللہ، خار ہے شبیر۔ اور مقطع ملاحظہ ہو کہ ماں کی آغوش سے ہی سائل کا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماں کی آغوش سے ہی سائل کا، تیری مدحت شعار ہے شبیر، شبیر، واہ سبحان واہ، اللہ،
سبحان ہے شبیر، کربلا دل قرار ہے شبیر، جان تجھ پر نثار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت. اور آپ نے جو دین کے حوالے سے یقین کریں، یہ جیسے ڈاکٹر عابدی صاحب نے بھی کہا کہ یعنی ایک ایسا کیریکٹر ہے کہ کوئی دوسرا نہیں ہے پوری ہسٹری میں. کسی بھی مذہب میں پڑھ کے دیکھ لیں، کوئی کسی بھی مذہب میں، جوش میں چلے جائیں، کرسچینٹی میں چلے جائیں، جو کیریکٹر ہے. اور یقیناً کرسچنوں کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے ہاں حسین جیسا کوئی کردار ہوتا تو اس کے جھنڈے پوری دنیا میں جگہ جگہ لگا کر اس کے نام پہ فتح حاصل کر لیتے. یہ بارہ کی کتاب ہے، اس کا ریفرنس ہے. عابدی صاحب، آپ تنقیدی شاعری بھی کرتے ہیں یا تنقیدی لکھتے ہیں، تو ہمیں بھی پتا ہے اور یاسین صاحب کو بھی، لیکن ہم چاہتے ہیں ہمارے ناظرین کو پتہ لگے کہ جو تنقید کے حوالے سے لکھا جاتا ہے وہ ادب میں کیوں ضروری ہوتا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے. بہت اچھا سوال آپ نے پیش کیا. دیکھیے، تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے. صحیح. سب سے پہلا اصول یہ ہے تنقید کا کہ تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے، اور تنقیص کا پہلو اس میں نہیں ہونا چاہیے. تنقید کسی بھی فن پارے کو دیکھیے ایک جیسے یہاں کچھ شاید ڈسٹرب ہوا تھا کچھ. یاسین صاحب نے جو شاعری کی اس میں قمر صاحب کی آواز تھوڑی سی ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے. جی قمر صاحب، آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی ہاں، میں یاسین صاحب کے ایک شعر کا ہی حوالہ لیتا ہوں کہ تنقید کا کام کیا ہے. یاسین صاحب نے ایک بڑا اچھا شعر پڑھا کہ تیرا انتظار ہے شبیر. میرے خیال سے یہی شعر مصرع یہی تھا شعر. جی جی. تو اس میں بظاہر جو ہے اگر کوئی تاریخ کے حوالے سے جس کو واقفیت نہیں ہے یا مذہبی شیعت کے جو عقائد ہیں اس کے بارے میں واقفیت نہیں ہے، تو وہ یہ پوچھے گا کہ کیا انتظار ہے شبیر کا، کیا انتظار ہے. شبیر کا تو جو ہے شہادت ہوگی بس کو. ایک تنقید نگار اس مصرے کو اس کی وضاحت کے ساتھ منظر عام پہ پیش کرتا ہے کہ یہ اصل میں شبیر جو ہیں یہ وہ شبیر نہیں جس کو آپ سمجھ رہے ہیں، بلکہ وہ نسل شبیر کا وہ شبیر ہے جس کا ہم کو انتظار ہے. تنقید نگار کا کام یہاں پہ آتا ہے کہ وہ وضاحت کرے، وہ وضاحت کرے اور صحیح وضاحت کرے. اس کے اندر وہ کوئی اینک نہ لگائے. یاسین صاحب، میں جو کہہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں، اینک سے مراد یہ ہے کہ کسی نظریے کو اپنے پر حاوی نہ کرے. نظریہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن وہ اگر کسی چیز کو سمجھ رہا ہے تو وہ صحیح طرح پیش کرے، تنقید نہ کرے، اس کے گوشوں کی وضاحت کرے. میرا خیال ہے تنقید کا بہت اچھا کام. بغیر تنقید کے شاعری یا کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ شاعر اپنے تخیل سے کہتا ہے وہ، لیکن اس کے گوشوں غالب کی شاعری سے زیادہ غالب کی تنقید نے بڑا کیا. غالب کی تنقید نے بڑا کیا. صحیح. ظاہر بات ہے، جتنی شرحیں ان کی لکھی گئی وہ شرحوں کی وجہ سے جو ہے ان کے اوپر جو ہے کام ہو رہے ہیں، آج بھی کام ہو رہے ہیں. ان کے شعروں میں بحث ہو رہی ہے، تنقیدی تو ہے. یہ موازنہ انیس دبیر نے انیس و دبیر کو منظر عام پہ لا کر رکھ دیا. اب شبلی کا مقصد جو بھی رہا وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن موازنہ انیس دبیر کی اہمیت، تنقیدی اہمیت اس حوالے سے بہت بلند ہے کہ اس نے انیس دبیر کو ایک گوشے سے، ایک مذہب کے دائرے سے نکال کے اس کی فٹ بال جو ہے وہ منظر عام پہ لا کر رکھ دی. بہت اہم پہلو ہے، بشرطے کہ وہ کسی اینک کے تحت نہ ہو. جدیدیات، ترقی، یہ کیا چیزیں ہیں وہ ایک بڑا لمبا موضوع ہے، وہ کبھی پھر گفتگو ہوگی. لیکن نظریہ کیا اس کا اثر پڑ رہا ہے، نظریاتی گفتگو کا، نظریاتی تنقید کا اثر پڑ رہا ہے. مرثیے کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں. کام جتنی شاعری مرثیے پہ یا کربلا کے حوالے سے ہوئی ہے، کسی ادب، کسی پارے میں نہیں ہوئی ہے. لیکن میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، مگر میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں. وہ ببانگ دہل کر رہا ہوں کہ یہاں پر وہ اینک لگائی جا رہی ہے. ڈپارٹمنٹ سے، یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ سے مرثیے کے چیپٹرز ہٹائے جا رہے ہیں. اس کی پیچھے دلیل یہ دی جاتی ہے کہ کیونکہ تاریخی پس منظر ہم جانتے نہیں، اس لیے ہم کیسے پڑھا سکتے ہیں. خیر یہ ایک کیا ہو جائے گی. مگر میری بات یہ ہے کہ تنقیدی جب آپ نقطۂ نظر استعمال کریں تو پھر کسی زاویے یا کسی اینک کا استعمال نہ کریں،
بلکہ جو چیز آپ کو لگ رہی ہے کہ اس شاعر کے اندر یا اس شاعری کے اندر ہے، اس کو اس کے اصل ریجن میں اٹھا کے سامنے منظر میں پیش کرنا چاہیے. اچھا خالد صاحب، اس میں پھر وہ اینک سے بچنے کے لیے انسان کو بہت صاف ہونا چاہیے اندر سے، یا مطلب کوئی بھی شخص اینک لگا سکتا ہے نا؟ تو اس سے اب جب آپ نے اینک کا ذکر کر ہی دیا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا اس حوالے سے بھی سننے والوں کو یا جو بھی اس کام کو کرنا چاہتے ہیں ان کو فارمولا بھی دے دیں کوئی تھوڑا سا، کہ اینک جن سے بچنا ہے تو یہ اینک سے بچنے کے طریقے ہیں، مشورہ دینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیے مذہب جو ہے وہ ذاتی ہوتا ہے، ذاتی ہوتا ہے. صحیح. ہم اگر تشیعوں میں شامل ہیں تو یہ میرا ذاتی معاملہ ہے. صحیح. اور ہم کسی اور کے اوپر اپنے عقائد کو تھوپ نہیں سکتے ہیں. سبحان اللہ، بالکل صحیح کہا آپ نے. ہم اس کے سامنے اپنے عقائد کی وضاحت کر سکتے ہیں. وضاحت ایک الگ چیز. کوئی بھی اگر مجھ سے امام حسین کے بارے میں پوچھے تو میں وضاحت کرنے کا حق رکھتا ہوں. صحیح صحیح. مگر کسی دوسرے کے عقیدے کے اوپر وار نہیں کر سکتا، حملہ نہیں کر سکتا. کیا بات ہے، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. میں چیز کی وضاحت کرنے کا حق رکھتا ہوں مگر کسی دوسرے کی زبان بند کرنے کا حق نہیں رکھتا ہوں. صحیح. یہی چیز میں دوسرے سے بھی امید کرتا ہوں کہ آپ کا عقیدہ اپنی جگہ پہ ہے. آپ امام حسین کو اس طریقے سے نہ مانیے، آپ کربلا کو اس طریقے سے نہ مانیے، مگر اپنے نظریے کو اپنے تنقید میں حاوی نہ ہونے دیجیے. جو امام حسین کو یا کربلا کے حوالے سے جو تہذیبی کربلا کے حوالے سے جو لکھی گئی ہے وہ صرف مذہب نہیں ہے، وہ تہذیب ہے. آپ صرف مرثیے کے حوالے سے اگر بات کریں تو میر انیس کے اور مرزا دبیر کے مرثیوں میں پوری آبادی تہذیب جھلکتی ہے. آپ کم سے کم امام حسین کو صرف ایک دائرے میں نہ باندھیے. آپ تہذیبی باتوں کا تذکرہ کیجیے. کیا اس سے اس وقت کی جو آزادی کی جدوجہد چل رہی تھی کیا انیس کے برسیوں میں نہیں ہے؟ کیا غم دوران انیس کے برسیوں میں نہیں ہے کہ صرف امام حسین کو رونا سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کو آپ اپنے جو عقائد ہیں اس کو اپنے پاس رکھیے، اس پہ کوئی آپ سے نہیں تذکرہ کر رہا ہے، لیکن آپ کے سامنے جب حقیقت آئے تو اس کو بیان کیجیے سچائی اپنے دل کے گوشے سے. میرا خیال وہاں اتارنا چاہیے. وہاں اتارنا چاہیے. بہت خوبصورت اور بہت ہی ڈیسنٹ، کیونکہ میں بھی یہ سمجھا تھا کہ پہلے نتیجہ رکھ کے اگر آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں یا کسی شعر کو نتیجہ پہلے آپ نے یہ بات کہی ہے، یہی میں کہہ رہا ہوں، نتیجہ سامنے رکھ کے بات نہ کیجیے آپ. ہاں کہ نتیجہ جو اس میں ہے حقیقت اس کے بتا دیں. یاسین بھائی اب انہوں نے بات کی مرثیہ کے مراثی کے حوالے سے، آپ نے کبھی مرثیے لکھنے کی کوشش کی یا کچھ مرثیے آپ نے تحریر کیے سلام اور منقبت اور باقی دیگر شاعری کے حوالے سے؟ مرثیہ ظاہر ہے جو حیت ہے اصل مسدس کی شکل میں یا جس طرح سے ہیں قدیم مرثیے لکھے گئے اس طرح سے تو کوئی مرثیہ میں نے نہیں لکھا، لیکن زیادہ تر سلام، نوحے اور منقبت یہ میں نے لکھی ہے. نعت وغیرہ یہ تمام سلسلے رہے ہیں، شاعری رہی ہے. اور انشاءاللہ ابھی تو ظاہر ہے ابھی طالب علم ہے اور ظاہر ہے طالب علمی کی کیفیت میں تو وہ اس کو چھیڑنا بھی کچھ مناسب لگتا نہیں. پاکستان میں اس ادب کے حوالے سے، مرثیے کی تحریر کے حوالے سے یا شاعری کے حوالے سے جو خصوصی طور پہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ایک اچھا پورا ایک بہت اچھا انسٹیٹیوشن سسٹم ہے جو صرف لوگوں کی مدد سے چل رہا ہے یا اس میں گورنمنٹ بھی کافی ہیلپ کرتی ہے؟ سرکاری طور پر تو اس حوالے سے کوئی ایسی کوئی فنڈنگ یا کوئی معاونت بالکل بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال نجی سطح پر لوگ کام کر رہے ہیں اپنے طور پر، اور اس کو مرثیہ نگاری کے حوالے سے خاص کر کے سوزخانی کے حوالے سے کافی انجمنیں کراچی میں بنی ہوئی ہیں، جو کیونکہ آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے تھے کہ یہاں مجالس اعزاز سے سوزخانی کا رواج بھی جو ہے وہ محدود ہوتا چلا جا رہا تھا، اور اس میں قدیم مرثیے جو ہے یہی جو انیس و دبیر کے مرثیے ہیں وہی زیادہ تر پڑھے جاتے ہیں. تو پھر وہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ محدود ہوتا چلا رہا تھا، سوزخان مل نہیں رہے تھے. تو کراچی میں 3-4 اکیڈمیز لوگوں نے قائم کی ہیں جو پرانے ہمارے سینئر سوزخان حضرات ہیں انہوں نے، تاکہ یہ سوزخانی جو ہے وہ سلسلہ وہ بالکل اسی بھرپور توانائی کے ساتھ جو ہے وہ جاری و ساری رہ سکے، اور جو ہماری نوجوان نسل ہے انہیں بھی جو اپنے آبا و اجداد ہیں ان کی جو روایات ہیں وہ ان کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کل زیادہ تر نوجوانوں کا جو توجہ ہے وہ زیادہ تر نوئے خانے کی طرف ہے.
تو مرثیہ نگاری کی طرف ان کا رجحان بہت کم ہے. تو یہ ان کا ایک بڑا اچھا جو ہے وہ کام کیا ہے سینئر سوسخان حضرات نے کہ وہ ایک اس طرح کی انجمنیں بنا رہے ہیں, تنظیم بنا رہے ہیں, سوسخانی کے حوالے سے پلیٹ فارم نوجوانوں کو مہیا کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور سوسخانی میں شریک ہوں, خود سوسخانی کریں. تو کافی بہتر اس حوالے سے کام کراچی میں خاص کر کے ہو رہا ہے. باقی شہروں میں بہت محدود ہے اس حوالے سے, لیکن کراچی اس حوالے سے آگے ہے باقی پاکستان میں. تو اب سوسخانی کے حوالے سے جب آپ نے ذکر کیا, سلام کے حوالے سے ذکر کیا, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ذکر کے ساتھ ساتھ ذکر خیر بھی آپ کر لیں. کچھ کوئی کلام اپنا, سلام اپنا, کچھ کیا سنانا چاہیں گے آپ ہمیں اس وقت؟ ایک شہزادہ علی اکبر کے حوالے سے کلام آپ کی سماعتوں میں نظر کرنا چاہوں گا. سلامت رہے, سلامت رہے, عطا ہو, بالکل سلامت رہے. تو ملاحظہ ہو کہ شبیہ ہے ختم پیمبر حسین کا بیٹا. سبحان اللہ, سبحان ختم پیمبر, سبحان اللہ, سبحان اللہ. شبیہ ختم, سبحان اللہ, پیمبر حسین کا بیٹا, جری جوان دلاور حسین کا بیٹا. سبحان اللہ. جری جوان دلاور, واہ, حسین کا بیٹا. اور ہے اس کے حسن کا صدقہ یہ حسن دو عالم. واہ 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 واہ, ہے اس کے حسن کا صدقہ یہ حسن دو عالم. حسن دو عالم جمال رب کا ہے پیکر حسین کا بیٹا. جمال رب کا ہے پیکر حسین کا بیٹا. سپاہ شام لرزتے ہوئے یہ کہتی تھی. کیا منظر کشی کی ہے, لرزتے ہوئے یہ کہتی تھی. لرزتے ہوئے یہ کہتی تھی ہے اپنی ذات میں لشکر حسین کا بیٹا. ہائے ہائے ہائے, کیا کیا خوبصورت, حسین کا بیٹا. اور پھر کہا کہ ملاحظہ ہو شعر کے ولائے آل ابا پر رہے گا جو قائم. واہ, ولائے آل ابا پر رہے گا جو قائم. پلائے گا اسے کوثر حسین کا بیٹا. حسین کا بیٹا. واہ واہ, کیا فارمولا دیا آپ نے ہمارے نوجوانوں کو. واہ واہ واہ, کوثر بیٹا. فلک ہے دین تو خورشید ابن ابو طالب. سبحان اللہ, سبحان اللہ. فلک ہے دین تو خورشید ابن ابو طالب. قمر حسین تو اختر حسین کا بیٹا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. قمر حسین تو اختر حسین کا بیٹا. وہ مر بھی جائے تو حق سے جدا نہیں ہوگا. سبحان اللہ, سبحان. وہ مر بھی جائے تو حق سے جدا نہیں ہوگا. حق سے جدا نہیں ہوگا. وہ جس جوان کا رہبر حسین کا بیٹا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ مر بھی جائے, واہ 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 واہ, دوبارہ آتا ہو. میری نجات کا ضامن بنے گا اے سائل. واہ واہ, میری نجات کا ضامن بنے گا اے سائل. حضور داور محشر حسین کا بیٹا. پورے داور محشر حسین کا بیٹا. نجات کا, واہ 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 واہ, حضور داور محشر حسین. کمال ہے. قمر آپ کے نام کی خوبصورتی یہ بھی ہے کہ دیکھیے کچھ بھی کر کے بھی ہم شاعروں شعراء سے اس کو بچا نہیں سکتے. دیکھیے انہوں نے یاسین بھائی نے ایک شعر پڑھا پورا, اور مجھے ایسا لگا کہ وہ شعر آپ کے تخلص کے طور پہ پڑھا جا رہا تھا. قمر اختر حسین کا بیٹا, واہ واہ واہ. تو کمال. میں آپ سے سننے سے پہلے ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہندوستان نے, کیونکہ دیکھیے جو آج آزاداری ہم آئے ہیں پارٹیشن سے پہلے ہم سب ایک ہی اس میں سے, تو ہم نے جو دیکھا ہے بغیر چشمہ لگائے ہوئے, تو ہمیں لگتا ہے کہ بہت کچھ جو ہم نے سیکھا آزاداری میں ہندوستان سے سیکھا, اور بہت بہترین سیکھا. مطلب فرد واحد کے دور میں ہم بہت فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے, کیونکہ آخر میں بہت ساری چیزیں ایسی آئیں کہ جس کے بعد ہوا کہ بہت اچھا سیکھا. آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہندوستان میں آزاداری کے حوالے سے جو کام ہوتا ہے یا ہو رہا تھا, تو یہ ڈفرنٹ طریقے سے ڈفرنٹ ملکوں میں ہوا, یعنی عراق میں علیحدہ سے ہوا, ایران میں علیحدہ سے ہوا. تو اس میں ہندوستان کی آزاداری میں میر انیس اور میر دبیر کے جو مرثیے تھے ان کا رول رہا, یا اوور آل وہاں کے جو کیریکٹر تھے, جو لوگ تھے, ان کو پتا تھا کہ یہ سسٹم کیسے بنانا ہے, کیسے چلانا ہے؟ میں یہ پہلے عرض کر دوں کہ ہندوستان اور پاکستان اور کچھ حد تک بنگلہ دیش, کچھ حد تک, میں زیادہ نہیں کہہ سکتا, صرف ہندوستان اور پاکستان کی بات میں کر سکتا ہوں کہ تہذیبی حوالے سے آزاداری کے عنوان سے یہ کنبہ ایک کنبہ ہے. صحیح. اس میں سرحد کوئی معنی نہیں رکھتی. اور جو تہذیبی, جو اعضاء کی تہذیب ہے وہ ایک ہے. صحیح. ہندوستان میں بھی کوئی بھی مجلس آج بھی
انیس اور دبیر کے مرثیے کے بغیر شروع نہیں ہوتی. وہی حال صحیح پاکستان میں. صحیح آپ اس کا تہذیبی رخ یوں بھی دیکھ لیجئے کہ پاکستان میں پیدا ہوئے لوگ بھی اپنے آگے اپنے وطن کا نام ابھی بھی لکھتے ہیں. جیسے میں ابھی جو ہے وہ بیت اللہ حیدر صاحب کے والد کے حوالے سے میں ایک مضمون لکھ رہا تھا، کرار جون پوری کے حوالے سے میرے ایک مضمون میں نے ابھی لکھا ہے. تو وہ جون پوری ہونے پہ وہ اپنا وہ یا پھر امروہوی ہونے پہ یا دہلوی ہونے پہ جو ازاگی تہذیب ہے اس نے کبھی بھی سرحد کو مانا ہی نہیں. مانا ہی نہیں، مانا ہی نہیں. مانا واہ ہی واہ واہ واہ. آپ جو مجلسوں میں جو تہذیب ہماری اودھی تہذیب سے نکلی ہے اس نے سب کے اوپر سایہ کیا ہے. ظاہر بات ہے وہی لوگ لے کے گئے ہیں اور وہ مراسم ایسے ہیں کہ جس کو آپ اپنے سے الگ کر ہی نہیں سکتے. صحیح. تو پہلی بات تو یہ کہ انیس اور دبیر کے مرثیوں سے پہلے بھی عزاداری تھی. صحیح یہ الگ بات ہے. آپ دکن دیکھ لیے، ولی دکنی اور حیدرآباد کی کیا تہذیبی صورتیں ہیں ابھی بھی وہ اپنے کو الگ کیے ہوئے ہیں اور کیا زبردست معاملات ہیں. تو تہذیبی صورتوں نے میں انیس اور دبیر کے مرثیوں نے اپنی جگہ بنائی. صحیح. انیس اور دبیر کے مرثیوں کی وجہ سے تہذیب نے جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوئی ہے، وہ واہ ہمارے واہ واہ. شروع کے لیے آئی ہے. لیکن یہ انیس و دبیر کے ہنر تھا، ان کا کارنامہ تھا کہ انہوں نے ایسی جگہ بنائی کہ اب ان کے بغیر کسی مجلس سے تصور ہو ہی نہیں سکتا. صحیح بات. اور اچھا اب مرثیوں کا جو ابھی ایک بہت اچھی بات وہ ہمارے دوست عزیز ہیں یاسین صاحب نے کہی کہ مسدس کی شکل میں مرثیہ کہنا یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن ولی دکنی سے لے کر میر ضمیر تک جو مرثیے کہے گئے وہ مسدس نہیں تھے. مسدس ان کی نہیں تھا. حیت صحیح. ان کی حیت اپنی الگ الگ تھی لیکن رسائیت اپنی جگہ پہ تھی. اصل چیز شاعری میں رسائیت کا ہونا ہے. جو مرثیے کو مرثیہ بناتی ہے حیت الگ ہو سکتی ہے. صحیح. جو سلام کہے جا رہے ہیں یا جو نوحے کہے جا رہے ہیں، جتنے نوحے، اپنی بہت اچھی بات ہے کہ لوگ نوحے خانی کی طرف جا رہے ہیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ اسٹیج شو ہو کے رہ گیا ہے مگر ابھی بھی وہ نوحے خانی ہے. ابھی بھی گاؤں میں نوحے خانی بچی ہے جو کیا رقتی نوحے ہوتے ہیں کہ جس کو شروع کرتے ہی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے آتے ہیں. جی جی. رسائیت ہے وہ ہم کو الگ نہیں کر سکتی، وہ ہم کو ورثے سے ملی ہے. اور اس صحیح. میں انیس اور دبیر کا اپنا اپنا الگ مقام ہے. لیکن پرانے جو شعرا جی آپ کہہ رہے تھے قمر صاحب کہ پرانے شعرا کے بعد جی 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 یہ تہذیب کسی سرحد کو نہیں مانتی. کیا انیس کراچی میں نہیں پڑھے جاتے ہیں؟ وہ مشترکہ تہذیب کا حصہ ہے ہمارے. صحیح صحیح صحیح. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب آپ سے بھی سلام یا نوحے کے حوالے سے یا کسی مرثیے کے حوالے سے ہم کچھ آپ اپنے ناظرین کے لیے آپ سے سننا چاہتے ہیں، ہمارے ناظرین بھی سننا چاہتے ہیں. جی قمر صاحب. جی قمر صاحب ہم کہہ رہے تھے کہ کچھ جی ہم کچھ کہہ رہے تھے کہ آپ کچھ سنانا چاہ رہے ہیں. میں اسی سلسلے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں جو یاسین صاحب نے ابھی کیا اور شہزادے علی اکبر کے حوالے سے ہی میں بھی سبحان ایک اللہ سبحان سلام کیسی حاضری ہو گئی. کیا خوبصورت. سبحان اللہ. لہذا فرمائیں کہ عرض کرتا ہوں کہ فضیلت کی کتابوں میں یہی تحریر ہے اکبر. سبحان اللہ. فضیلت کی کتابوں میں یہی تحریر ہے اکبر. نبی کی بولتی تو ہو بہو تصویر ہے اکبر. سبحان اللہ. نبی کی بولتی تو ہو بہو تصویر ہے اکبر. اور محمد کا سراپا آئینہ ہے تو اسی خاطر. ملاحظہ فرمائیں کہ محمد کا سراپا آئینہ ہے تو اسی خاطر. لیے حلقے میں تجھ کو آئے تطہیر ہے اکبر. سبحان اللہ. لیے حلقے میں تجھ کو آئے تطہیر. سبحان اللہ. آئے تطہیر ہے اکبر. ملاحظہ فرمایا کہ شعر حاضر کر رہا ہوں، اشارہ کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمایا کہ شباب اپنا پلٹوانے بعنوان رسول حق. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اپنا پلٹوانے بعنوان رسول حق. زلیخا کے تصور میں تیری تصویر ہے اکبر. سبحان اللہ. زلیخا کے تصور میں
تیری تصویر ہے اکبر، واہ واہ واہ۔ اور جلالے روز محشر پاوزو مقتل میں آ پہنچا، واہ واہ واہ، جلالے روز محشر باوجود مقتل میں آ میں پہنچا، آپ پہنچا، ہائے ہائے، اذان صبح کربل کی عجب تاثیر ہے اکبر، سبحان اللہ سبحان صبح کربل، اذان صبح کربل کی اللہ، عجب عجب تاثیر، تاثیر ہے۔ یہ شعر ملاحظہ فرمایا، بطور خاص حاضر کر رہا ہوں یہ شعر کہ یقیناً بطن سے پیدا ہوا لیلا کے تو، لیکن یقیناً بطن سے پیدا ہوا لیلا کے تو، لیکن جو پالے گی تجھے وہ زینب دلگیر ہے، یہ ہے اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پالے گی تجھے وہ زینب دلگیر ہے۔ شکریہ، سلامت رہیں قمر صاحب۔ یاسین بھائی، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اب جیسے جیسے وقت گزرا ہے تو آپ نے آگے کے حوالے سے کیا مرثیہ یا سوچا ہوا ہے کہ آپ نے، اور کتاب کے حوالے سے آپ کے کیا ارادے ہیں کہ آپ کی کتاب آنے والی ہے یا پلان میں ہے؟ جی جی انشاءاللہ دونوں کتابیں، تو غزلیہ مجموعہ انشاءاللہ بہت جلد منظر عام پر آنے والا ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ جو منقبت قصیدوں کے حوالے سے اور حمد و نعت کی کتاب بھی انشاءاللہ، ایک یہ دوسری کتاب بھی ندائے حق کے نام سے انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد شائع ہوگی انشاءاللہ مستقبل قریب میں۔ صحیح۔ اب آپ سے اب نوجوان کے سامنے کردار حسینی ایک ایسا کردار ہے کہ جس کے لیے جیسے قمر صاحب نے شروع میں فرمایا پروگرام کے آغاز میں کہ پوری دنیا میں ڈھونڈنے کہیں نہیں ملتا، تو یہ جو انقلاب ہے، یعنی یہ سمجھے کہ انسان کے اندر جو دل کا دھڑکنا ہے اس سے اور حق کا ساتھ دینا ہے، اس سے لگتا ہے کہ اس کا دل کا دھڑکنا حق کے ساتھ، یعنی آپ اپنے آپ کو حسین کے ساتھ کھڑا ہوا محسوس کرتے ہیں؟ جی دیکھیے، کربلا ایک ہمارے لیے بڑی پوری انسانیت کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ صحیح، یعنی آپ کربلا کا مطالعہ کریں، جیسے بھی ڈاکٹر قمر صاحب نے بات کی کہ وہ ہندو عورت کی جو بیان کر رہی تھی امام حسین کے حوالے سے کہ میرا حسین مارا گیا، تو بنیادی طور پر آپ کربلا یا امام حسین کو آپ صرف ایک مسلک یا ایک مذہب کی بقا کا نام نہیں دے سکتے۔ واہ، کربلا اور امام حسین ایک مذہب یا مسلک کی بقا کا نام نہیں، بلکہ امام حسین اور کربلا انسان اور انسانیت کی بقا کا نام ہے۔ اسی لیے کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی فرقہ ہو، کوئی بھی مسلک ہو، کسی بھی رنگ اور نسل سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے۔ ٹھیک، تو اس لیے بڑا مشہور کہا گیا کہ واقعہ کربلا کے بعد مذاہب تقریباً ختم ہو کر دو ہی مذہب بچے ہیں، یا تو یزیدیت ہے یا حسینیت ہے۔ ٹھیک، جو حق کا حامی ہے، جو حق کے ساتھ ہے، جو حق پر ڈٹا ہوا ہے، وہ حسینی ہے، اور جو ظالم ہے، ظلم کا حمایتی ہے، اس کا حامی ہے، وہ یزیدیت کے لشکر میں کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ حق و باطل کو بہت زیادہ اس انداز میں کربلا نے واضح کر دیا کہ اب شکوک و شبہات نہیں رہے انسان کے پاس کہ وہ پریشان ہو کہ جناب حق کہاں پر ہے اور باطل کہاں پر ہے۔ حسین علیہ السلام نے کربلا میں اپنے خاندان کی اور اپنے اصحاب کی قربانی دے کر حق و باطل کو اتنا واضح کر دیا کہ تا قیامت آنے والے انسانوں کے لیے حق و باطل کی پہچان میں اب کوئی تمیز کرنے میں، فرق کرنے میں کوئی دشواری نہیں۔ اب حق دیکھنا چاہے کھلے دل کے ساتھ، کربلا اس کے لیے حاضر ہے، آئے اور دیکھے، حق کو پہچانے۔ اور یہ جذبہ حریت کی بات ہوئی، آزادی کی بات ہوئی، جیسے میر انیس کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ وہ صرف کربلا تک محدود نہیں، پوری روایات، تاریخ اور ہسٹری، تاریخ میں جو ہے وہ ذکر ہے جو مرثیے لکھے گئے انیس و دبیر کے۔ اسی طرح آپ حریت کی جب بات کرتے ہیں، آزادی کی بات کرتے ہیں، تو حریت اور آزادی کی سب سے بڑی مثال کربلا ہے، جو ہمیں آزادی کے ساتھ آگے بڑھنے کا، جینے کا حوصلہ دیتی ہے، ہمارے اندر جذبہ حریت کو پیدا کرتی ہے۔ تو کربلا سے بڑا استعارہ تو ہے ہی کوئی نہیں دنیا کے اندر، جہاں سے آپ موٹیویشن لیں اپنی کسی بھی حوالے سے، زندگی کے کسی بھی شعبے کے حوالے سے، تو کربلا ساری انسانیت کو پیغام دے رہی ہے کہ آئے اور آ کر جو ہے وہ اپنی زندگی کو سنوارے، سینچے اور آگے بڑھائے۔ تو کربلا تو پیغام عمل ہے، سب کے لیے ہے، وہ کسی ذات، کسی رنگ اور کسی نسل تک محدود نہیں۔ صحیح صحیح صحیح۔ ڈاکٹر صاحب اسی بات کو آپ سے بھی جاننے کی کوشش کروں گا ذرا دوسرے طریقے سے کہ کربلا سب کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے اپنے یاسین صاحب نے کہا کہ جی دو ہی راستے ہیں دنیا میں، لیکن ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ نمبر کے حوالے سے مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ رہی ہے،
یعنی اگر آپ دنیا میں دیکھیں نا کنورژن ریٹ کے حساب سے، تو کیا لگ رہا ہے کہ یعنی یہ جو ہمارا اسکور ہے، یہ جو نمبرنگ ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ اگلے 50 سالوں میں مسلمان دنیا کی سب سے بڑے مذہب کی قوم ہوگی اور باقی مذاہب اس سے کم ہوں گے. تو کہیں ہم اسی مطلب ہمارا جو ٹریک ہے وہ بالکل وہ حق اور باطل والا ہے، یا ہم ابھی مطلب یعنی سمجھے کہ نام کے ہی مسلمان ہو سکیں لیکن ہمیں پہچان میں مشکل ہو رہی ہے؟ بہت اتنا ہوا سوال آپ نے کر دیا. ہاں میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا نا، اس لیے پی ایچ ڈی ڈاکٹر سے. دیکھیے جو میزان یاسین صاحب نے قائم کیا، اور یہ پہلے سے بھی قائم ہے، کہ دنیا کربلا کے بعد 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. ایک وہ جو حسینی ہے اور ایک وہ یزیدی ہے. اور اس کی ابتدا امام حسین نے پہلے کر دی تھی. تو ان سے یزید جب بیعت کا مطالبہ کیا تو انہوں نے جو جملہ ارشاد فرمایا کہ مجھ جیسے کہ بیعت نہیں کر سکتا، یہ اتنا بڑا فلسفہ سامنے آ گیا کہ پھر وہ میں نہیں رہ گیا. اس میں مجھ جیسا جو لفظ آ گیا، اس نے یزید جیسوں جہاں بیعت نہ کرنے کے لیے، ہاں اب آپ تلاش کیجئے، وہ ہر آدمی تلاش کرے کہ ہم مسلمان کی تعداد بڑھنا معنی نہیں رکھتی ہے. صحیح بات یہ ہے کہ وہ مسلمان کس جیسا ہے، حسین جیسا ہے، یزید جیسا ہے. تو اگر اچھا آپ اس کی صاف مثال میں دیکھیے، میں نے پوسٹ ڈالا اپنے فیس بک پہ، پرسوں ڈالا میں نے ایک فیس بک پہ اپنے پوسٹ، جس میں میں نے یہ لکھا کہ محرم غم حسین منانے کا مہینہ ہے، برائے کرم میرے ناسمجھ دوست مجھ کو مبارکباد نہ دیں. یہ میں نے بہت ایک ایسا تجربہ ہے یہ کہ آپ کو بھی ہوا ہوگا اور سب لوگوں کو ہوا. جو غیر مسلم ہیں وہ مبارکباد نہیں دیتے ہیں. ہمارے مسلم جن کو نام نہاد مسلم جن کو کہتے ہیں وہی مبارکباد دیتے ہیں. اس میں باقاعدہ بحث ہوئی کہ کیوں نہ کریں، نیا سال ہے. تو مسئلہ یہاں پہ یہ نہیں کہ مسلمان ہونا بہت بڑی بات ہے، بات یہ ہے کہ آپ کس جیسے ہیں. آپ یزید جیسے ہیں کیا حسین جیسے ہیں؟ اور اگر آپ حسین جیسے ہیں تو آپ یزید جیسے کی بیعت نہیں کریں گے. صرف لباس پہن لینا، صرف جو ہے، یا صرف اپنا نام قمر آبدی لکھ لینا، یا محمد جو بھی چاہیں آپ لکھ لیجیے، نام یا پھر تعداد پڑھنے کا مسئلہ نہیں ہے. یہ بڑی تلخ حقیقت ہے. صاحب تاریخ انسان میں مسلمان میں نہیں کہوں گا، تاریخ انسان میں حر کی مثال ایک واضح مثال رہی پوری دنیا کے سامنے، ایک عجیب مثال، ایک بالکل انقلابی مثال، کہ جس نے یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ سب کچھ ایک طرف تھا، دنیاوی طاقتیں، سب کچھ کامیابیاں، جان بخشی تک بھی اس طرف تھی، اور اس نے اس طرف آگے اپنے آپ کو حر علیہ السلام بنا لیا. تو یہ ایک بڑا واضح میسج نہیں ہے ان تمام فالوورز کے لیے کہ جو سمجھتے ہیں کہ حسین کے علاوہ اگر راستہ ہے تو وہ جان لیں کہ جہاں سب کچھ تھا اس کے باوجود اس نے اس جو ریئلٹی تھی گراؤنڈ پہ، جو سچویشن تھی اس وقت میں، اس نے سمجھ لیا تھا کہ یہ غلط ہو گیا. دیکھیے حر کا مسئلہ میں اب جیسا مذہبیات سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور اس کے پہلو ذرا واضح ہیں، میں کیونکہ تھوڑا اکیڈمک ہو جاؤں میں یہاں پہ. حر ایک واضح استعارہ ہے ہمارے سامنے، جس کے پاس بہت بڑی دولت تھی، جس کے پاس بہت بڑا منصب تھا، جس کے پاس بہت بڑی فوج تھی، اور جس کو اگر کربلا کے فتح کے بعد یا کربلا کے واقعے کے بعد اس کو ایک بڑا منصب ملنے والا تھا جو وہ سمجھ رہا تھا، لیکن اس نے اس کو لات ماری اور اس سے ہٹا، امام حسین کی طرف آ گیا. یہ ایک مثال ہے کیونکہ وہ منظر عام پہ آئی. میں اس میں حر کے کردار کی تعریف اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ وہ چپ چاپ نہیں آیا. اس نے صبح کا وقت، دن کا وقت مقرر کیا کہ دنیا دیکھ لے کہ میں ببانگے دہل جا رہا ہوں. وہ اب اسی لیے حر کا کردار بالکل سامنے ہو کے میرے سامنے آیا. مگر اس کے علاوہ فوج یزید سے بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے امام حسین کو سمجھا کہ یہی امام حسین ہے جن کے خلاف میں آیا ہوں، اور وہ پلٹے، امام حسین کی طرف آئے. معاملہ حر کا نہیں ہے، صرف معاملہ وہب کا. آپ دیکھ لیجئے،
اس کی پوری زندگی پڑی یہ بھی سامنے، جی 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 لیکن وہ پلٹا، مذہب کی بھی قید نہیں رہی۔ حر کا مسئلہ یہاں پہ اس لیے بہت اہم ہو جاتا ہے کہ حر صحابی رسول بھی تھا، حر بزرگ ترین صحابی تھا، صحیح اور حر نے جو پہلا اور آخری حج تھا وہ بھی رسول کے ساتھ کیا تھا۔ اس لیے حر کا پلٹنا ایک اپنے آپ میں بڑی علامت ہے، صحیح جس کو تاریخ کربلا میں صرف اسی فرقے سے یا اسی فقرے سے کیا جائے کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ صحیح میرا خیال ہے کہ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جملہ اس کے کانوں میں پڑا بھی نہ ہوگا حر کے، صحیح کیونکہ وہ سپہ سالار تھا، جی ہاں لیکن اس نے وہ یہ تاریخ میں بعد میں جملہ آیا، جی 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 تاریخ لیکن میں حر نے اپنے کو وہاں پہ تولا رات میں کہ میں کس جیسا ہوں، کیا میں یزید جیسا ہوں یا میں حسین جیسا ہوں۔ صحیح تب پھر وہ آیا اور اس نے جو ترتیب اپنے آنے کے جو کی وہ اسی کا حق ہے کہ صحیح اس نے دن کا وقت مقرر کیا، جس طریقے سے آیا وہ یوں نہیں آ گیا کہ دھوکے سے آ گیا، وہ باقاعدہ تیاری کے ساتھ آیا، اس کی فوج دیکھ رہی تھی کہ جا رہا ہے، صحیح اپنے بیٹے کو لے کے آیا، اپنے غلام کو لے کے آیا، اور وہ مجھ کو یقین ہے کہ تاریخ کے وہ اوراق جو سامنے نہیں آئے ہیں اس نے اپنے گھر میں اپنی جو ان کے افراد تھے ان کو بتایا ہوگا کہ میں جا رہا ہوں۔ صحیح فیصلہ اچانک نہیں لیا گیا ہے، رات بھر صحیح وہ اضطراب کی کیفیت میں تھا، صحیح اور اس کے بعد آ کے جس طریقے سے وہ ہاتھ باندھ کے آیا اور جس طریقے سے وہ سب جانتے ہیں، لیکن اس کے آنے کے بعد جو اس نے سب سے پہلا جو کام کیا اس نے اپنے بیٹے کی رضا مانگی کہ میرے بیٹے کو جنگ کے لیے بھیجیے۔ صحیح اس میں نفسیاتی پہلو ہے، اس میں نفسیاتی پہلو یہ ہے کہ وہ یہ جان رہا تھا کہ جو میرے سامنے جو امام حسین کا کنبہ ہے اور جو جوان ہیں وہ 3 دن کے پیاسے ہیں۔ 3 دن تو ایک علامت ہے، وہ امام حسین اور جناب علی اکبر وہ حضرت عباس وہ اور کئی دنوں سے پیاسے تھے، اور زیادہ مسئلہ ہے کیونکہ جتنا پانی آتا تھا وہ بچے میں تقسیم ہو جاتا تھا، یہ لوگ بڑے تھے یہ اپنے کو سفر کر لیتے تھے، تو وہی سمجھ رہا تھا کہ یہ ان کے اندر جو ہے پیاس کا غلبہ ہے، تو میں کیونکہ ابھی آیا ہوں اور میرا بیٹا یا میں یا میرا غلام وہ ابھی باقاعدہ اچھی جنگ کر سکتے ہیں، زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں یزید کی فوج کو، اس لیے اس نے یہ کہا کہ مجھ کو فوراً اجازت دیجیے۔ یہ اس کا سیاسی اور جو ایک جنگی پہلو ہے وہ بھی تھا۔ تو ہم حر کے آنے کو صرف حر کا آنا تسلیم نہ کریں، بلکہ یہ ایک بہت بڑا جو ہے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے آج بھی دنیا کے لیے، وہ کسی بھی وقت آ سکتے ہیں، یہ نہ سوچیں کہ اب ہماری اتنی زندگی گزر گئی ہے یا اب ہم کیسے آئیں گے، زمانہ کیا کہے گا۔ حر کا پہلو ایک بہت عجیب و غریب پہلو ہے، اس کو صرف مجلسوں کے حوالے سے نہیں بیان کرتے، اس کے بہت سے پہلو ہیں جو یاسین صاحب جیسے لوگ ہیں یا آپ جیسے لوگ ہیں اس کو میڈیا پہ بیان کریں کہ وہ صرف ایک رلانے کا پہلو نہیں ہے، کردار کا ایک انقلابی پہلو جو سامنے آنا چاہیے۔ جی 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 یقیناً آپ نے بہت اچھی بات کی یاسین صاحب، انہوں نے ایک اور چیز کا اشارہ کیا اور میں سمجھتا ہوں وہ آج کے پروگرام کے لیے بہت ضروری ہوگا دونوں اینڈ سے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ کربلا کا جس کے وجہ سے یا جس کے بنیاد پر آج ہم مسلمان لے کے بیٹھے ہیں اس میں مذہب کی قید نہیں تھی، یعنی اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی اس میں شامل ہو رہے تھے، باوجود ان کی پوری زندگیاں پڑی ہوئی تھی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کربلا کا میسج، یعنی اتنے بڑے انٹرنیشنل فورم پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پروگرام پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، کہ کیا پیغام ہے موجود کربلا کے اندر دنیا کے لیے، کہ دیکھیے کہ یہ جو پیغام ہے یہ کسی مذہب ملت کا نہیں ہے، یہ بیسیکلی سب سے پہلے دنیا میں ہیومینٹی کی بات ہوتی ہے نا، انسانیت کی، تو انسانیت کے حوالے سے انسانیت میں بھی ایک معراج پہ ہے کہ کوئی سب کچھ اپنا ختم کر کے انسانیت کو بچا لے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کس طرح سے پوری دنیا میں فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ کربلا جیسے پہلے عرض کیا کہ بالکل ایک مذہب اور ملت کو آپ بالکل سائڈ میں رکھ دیں، کربلا پیغام حق و باطل میں تمیز کا ہے، ٹھیک جیسے وہ شعر ہے، ایک شعر مجھے یاد آیا کہ جب تلک دنیا ہے باقی تب تلک باطل بھی ہے، جب تلک دنیا ہے باطل تب تلک باطل بھی، واہ واہ واہ، حق نہ پہچانو گے تم گر سامنے باطل نہ ہو، ٹھیک، تو حق پہچان ہی تب ہوگی جب اس کے سامنے باطل آئے گا، ٹھیک۔ تو کربلا بنیادی طور پر ایسا نہیں ہے کہ دو مسلمانوں کے درمیان یا دو مذاہب کے درمیان جنگ ہے، کربلا جنگ حق اور باطل کے درمیان ہے، ٹھیک۔
تو دنیا بے سینی پر کرتی ہے، یا انسان ظالم ہے یا مظلوم، یا مظلوم، واہ، یا جابر ہے یا مجبور، یا صحیح، دل ہے یا جو ہے وہ ناانصافی کرنے والا ظالم و جابر ہے. ٹھیک، اب یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم کس کی طرف ہیں. کیا ہم جابر اور ظالم کے ساتھ ہیں، یا حسین کے ساتھ ہیں جو عادل ہے اور حق پر ڈٹا ہوا ہے اور حق سے کسی صورت ہٹنے کو تیار نہیں. یہ تو پیغام پوری انسانیت کے لیے ہے کہ جب آپ حق پر ہوں تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اب آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اب آپ کو ظالم سے ٹکرانے کی جو ہے آپ کے اندر کریج ہونی چاہیے، ہمت ہونی چاہیے، اور آپ نقصان کی پرواہ نہ کریں. کیونکہ جو ظاہری طور پر آپ کو نقصان دکھ رہا ہے، جو ظاہری طور پر آپ کو شکست لگ رہی ہے، بنیادی طور پر وہ شکست نہیں، وہ آپ کی فتح ہے. کربلا میں کیا ہوا آپ دیکھیں، ظاہری طور پر اگر ہم دیکھیں دنیا کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو یزید کا لشکر تو کامیاب ہو گیا، جنگ تو اس نے جیت لی، سارے شہید کر دیے، لوگوں کو قید کر لیا. لیکن آگے نتیجہ کیا ہوا، پیغام دنیا کو کیا ملا کہ کربلا میں وہ جو لہو بہہ گیا امام حسین کا اور ان کے خانوادے کا، وہ لہو کامیاب ہو گیا اور تلوار کی شکست ہو گئی. ٹھیک، تو کہنے کا مقصد کہ جب آپ حق پر ہوں تو یہ چیزیں آپ کی فتح کو چھین نہیں سکتی. آپ حق ان الباطل کان زہوقا، بے شک حق آ گیا اور باطل ختم ہو گیا، اور باطل تو مٹنے والا ہی تھا. حق کبھی نہیں مٹتا، چاہے دشمن اسے دبانے کی کوشش کرے، چاہے اسے مٹانے کی کوشش کرے. جیسے وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے ٹپکے گا تو جم جائے گا. تو کہنے کی بات، حق پر ڈٹے رہنا یہ کربلا کا درس ہے، پیغام ہے کہ ظالم جتنا ظالم ہو، جابر ہو، اس کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرنا، اس کے سامنے ڈٹے رہنا ہے، کھڑے رہنا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ پیغام تا قیامت آنے والے انسانوں کے لیے ہے کہ دیکھو جو حق پر موجود ہے وہ ڈٹا رہے حق پر، کسی ظالم کی بیعت نہ کرے، اس کے ڈر سے، خوف سے، مال دولت اور حیرت کی لالچ. کربلا میں یہی ہوا نا، یا تو لوگ ڈر خوف سے یزید کے ساتھ مل گئے اہل کوفہ، یا دولت خرید لیا گیا. تو یہ تو لالچ میں انسان جو ہے وہ راستہ بدل لیتا ہے، یا اپنے جان و مال کے خوف میں. تو کربلا مال کے خوف سے اور مال و دولت کے خوف سے انسان کو آزاد کر کے حق پر قائم رہنے کا درس دیتا ہے، اور یہی کربلا کا آخری پیغام ہے. تو جو بھی حق کا طرفدار ہے، وہ چاہے جس مذہب سے ہو، جس رنگ سے ہو، جس ملت سے ہو، وہ حسین کا طرفدار ہے، وہ حق کا طرفدار ہے. آخری سوال ڈاکٹر قمر عابدی، آپ سے بہت شکریہ، بہت خوبصورت میسج آخر میں یاسین نے دیا. ڈاکٹر صاحب، آپ تعلیم کے شعبے سے بھی ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ تاریخ میں کتب کی اور ہسٹری کی بڑی اہمیت ہے. آخری سوال ہے، لیکن یہ بھی جاننا آپ ہی لوگوں سے ہی فائدہ جانا جا سکتا ہے. تاریخ میں جو اس واقعے کے حوالے سے بہت ساری چیزیں، اس کی تردید اس طرح سے ہوتی ہے کہ جی وہ کتابیں اور ہسٹری تو ساری ساری جل چکی تھی، تو یہ جو ساری چیزیں آج ہم بیان کر رہے ہیں جو ہماری بنیاد میں بھی شامل ہیں، اس کے لیے جو کتب ہے، جو نالج ہے، وہ تو بک تھی نہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں کہاں تک آئیں، کہاں سے آئیں ہمارے پاس؟ تو وقت تھوڑا چھوٹا ہے، لیکن بہرحال کوشش کروں گا کہ آپ سے جواب لے لوں تو پروگرام ختم ہونے سے پہلے. دیکھیے، کتابیں بہت سی چیزیں سامنے نہیں لا پاتی ہیں. صحیح. اس میں دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ عقائد کی بنا پہ ہمارے پاس اللہ نے کربلا میں 2 معصوم گواہ پیش کیے رکھے تھے. صحیح. جو کربلا میں ہمارے گواہ تھے. امام محمد علیہ السلام، چھوٹا ہونا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، امام ہوتا ہے جب بھی ہوتا ہے. اور دوسرے چوتھے امام جو ہمارے اور آپ کے جد بھی ہیں. تو یہ ہمارے پاس ہمارے عقائد کے حوالے سے 2 دلیلیں موجود ہیں. صحیح. جو ان کے ارشادات ہیں، جناب زینب کے بیانات، اس کے بعد پورا یہ جو کہا جاتا ہے، مجلسوں میں پڑھا جاتا ہے کہ جب عید ہو، جب کوئی خوشی کا ماحول ہو، جب کچھ ہو، تو اہل بیت کے گھر میں ایک پکار اور ایک واویلا ہوتا تھا. یہ واویلا نہیں تھا، یہ اس وقت کا میڈیا تھا، لوگوں کو متوجہ کرنا تھا کہ دیکھو میرے پر کیا ظلم ہوئے. اس کو اتنا آسانی سے یہ کہہ دینا، بھائی آدمی جا رہا ہے، یار آج کا عید کا دن ہے، آج جس گھر سے کیوں رونا ہو رہا ہے، کیا بات ہوئی. اب وہ متوجہ ہوا. ہنسنا لوگوں کو متوجہ نہیں کرتا ہے، رونا متوجہ کرتا ہے. اسی طریقے سے کوفے کے جو ہے شاہراہ ہو، یا دربار یزید اصل میں بین الاقوامی اسٹیج تھا. دربار یزید کو آج آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ کس معاملے میں، وہ بین الاقوامی اسٹیج تھا.
ملک کے لوگ وہاں پہ جمع تھے. وہاں پہ جناب زینب اور شیخ سجاد کا خطبہ یہ اس نے پیغام پہنچایا اور وہ پیغام ان کے ذریعے میرے پاس آیا. آج جو دوسروں نے لکھا ہے وہ بہت عجیب طریقے سے لکھا ہے واقعہ کربلا کو. واقعہ اور سینہ بسینہ ہمارے پاس آیا. کتابیں وہ ہمارے پاس آتی رہی اور اس کے اوپر کام ہوتا رہا. اس کے بعد دوسری دلیل ہمارے پاس ایمان کے حوالے سے اپنے عقائد کے حوالے سے کہ ہمارے پاس اس کے بعد سلسلہ اماموں کا رہا. ان سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا, کیسے ہوا, کیسے ہوا. بہت سا مسئلہ ایسا بھی. اچھا وہ مقاطع جو ملتے ہیں اس میں کچھ شہداء ایسے تھے کہ جو زندہ رہ گئے تھے. وہ اصل میں کچھ چیزیں ممبر سے نہیں پڑھی جاتی ہیں. وہ ایسی چیزیں ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے اس طریقے سے نہیں سمجھ پائیں گے اس کو. وہ جب وہ ان کی لاشیں ہٹائی گئی تو ان کے اندر کچھ سکت تھی, ان کا علاج ہوا اور باقاعدہ وہ انہوں نے مقاتل لکھے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارے پاس سینہ پسینہ آئیں اور آتی رہیں اور ہمارے امام کے حوالے سے اور طریقوں سے وہ کتابیں ہمارے پاس آئیں. اس کا اثر یہ ہوا, اس کا اثر دیکھیے یزید کے دربار کے حوالے سے جو میں نے بات کہی وہ یوں نہیں کہی ہے. یزید کا دربار بین الاقوامی اسٹیج تھا, اسی لیے کربلا ایک ایسا استعارہ ہے کہ جو دنیا کی ہر شاعری میں نظر آتا ہے. واہ, چاہے وہ انگریزی ادب ہو, چاہے وہ فرانسیسی ادب ہو, چاہے جو آخر وہاں تک کیسے بات پہنچ گئی. صحیح. کربلا ایک استعارہ ہے جو ہر کوئی شاعری اس سے الگ نہیں, اپنے دامن کو الگ نہیں کر سکتی. اور اس کی وجہ یہ کہ وہ الگ الگ ذرائع سے ان صحیح. بہت شکریہ قمر صاحب. پروگرام کے ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے لیکن ہماری گفتگو اور ہمارے سوالات اور بہت سارے کلام باقی رہ گئے ہمارے. لیکن جو چیزیں ضروری تھیں, بہت ساری چیزیں ایسی باتیں جو اکثر نوجوان کرتے ہیں اور اچھے ہمارے ساتھ درس و تدریس کے حوالے سے 2 پروفیسر موجود تھے اور یقیناً ایک ڈفرینٹ پلیٹ فارم تھا جس کے ذریعے ہم نے کوشش کی اور ذکر بھی کیا اور ہم نے بہت ساری چیزوں کا جواب بھی لیا. ایک خوبصورت اینڈ کے لیے ڈاکٹر قمر نے کہا کہ جو کربلا آج ہمارے پاس ہے وہ کاپی رائٹ اس لیے ہے, جیسے آج زمانے میں لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ کاپی رائٹ کیا چیز ہوتی ہے نا, کہ کاپی رائٹ کے لیے ہمارے پاس وہ ساری چین ہے, پورا سلسلہ ہے جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کاپی رائٹ ہے. اگر کسی کو چاہیے تو ہم آپ کو کاپی رائٹ کے ذریعے ساری چیزیں تفصیل سے ساتھ بتا سکتے ہیں. امید کرتا ہے یہ آج کا ادبی مسالمہ آپ کو, آپ کی کوشش, ہماری کوشش اور 72 نیوز کی کوشش, ایک ادنا سی کوشش آپ کے اذہان کے لیے کو معطر کرنے میں کامیاب ہوا ہوگا. یقیناً ذکر ہے ان کا, ان شہیدوں کا جن کے نام سے پوری دنیا میں روشنی ہے. ہماری بھی کوشش یہ تھی کہ انہی روشنی سے, اسی چراغ سے اپنی بھی روشنی حاصل کریں. اپنے میزبان شعیب زیدی کو 72 نیوز سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر کسی اور پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے میں دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, یاسین صاحب کا بھی, ڈاکٹر قمر صاحب کا بھی, اپنا وقت دینے کا. ناظرین تب تک کے لیے خدا حافظ. شاہ اسد حسین, بادشاہ اسد حسین, دی اسد حسین, دی پناہ اسد حسین. ترداد نہ داد دست در دست یزید, حقا کے بنائے لا الہ اسد حسین.